أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. چوتھا سپارہ سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 2. یتیم اور یتیمہ دے مال دے بارے پہلے سمجھنا ہوئے گا کہ یتیم کس نو کہتے ہیں. ہر او نابالغ بچہ جس دے سر تو اس دے باپ دا سایہ اٹھ جائے انہوں یتیم کہتے ہیں. جدوں وہ نابالغ بچہ بالغ ہو جائے گا انہوں خود مختار ایک یتیم دے زمرے چوں باہر نکل جائے. سارے کئی دوست احباب جوان ہوتے ہیں انہوں کا اگر والد فوت ہو جائے تو کہتے ہیں یار یتیم ہو گئے، تو غلط کہتے ہیں کیونکہ وہ خود مختار نے جوانی عالم نے عالم شباب باپ دا سایہ اٹھ جانا کوئی یتیمی نہیں کہلائے گا. یتیم ہر وہ بچہ جہاں نابالغ ہوئے گا، چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے. تو یتیمہ کے بارے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح پیغامات دیتے ہیں کہ یتیم دی آہ تو بچو. یتیم کے ٹھنڈے ساہ تو بچو. اس کا ٹھنڈا ساہ، اس کی آہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا عرش ہلا دیتی. اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پیار نال محبت نال کسی یتیم دے سر تے کسی نے ہاتھ رکھے ہے تے جتنے واد اس دے سر دے اس دے ہاتھ دے تھلے آن گے انہاں والاں دے برابر اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دسترخوان دے وچ ایک یتیم نو شامل کر لیا کرو. اگر ایک دسترخوان ہے 5 بندیاں دا نال تسا ایک یتیم نو شامل کر لیا ہے تے اوہ 5 بندیاں دا کھانا 10 بندیاں نو کفایت کرے گا. اتنی برکت آ جائے گی اس کھانے کے اندر کہ 10 بندے رج کے کھا لیں گے تو پھر بھی نہیں مکے گا. اور جس گھر کے اندر ایک یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی اس گھر کے اندر رحمتہ دا اور برکتہ دا نزول ہوتا ہے. آج کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. جدوں کسے دا باپ فوت ہو جائے تے یتیمہ دا مال یتیمہ نو عطا کر دے. قبضہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ یار یہ تو باپ فوت ہو گیا کہ کھا لو جی میں نہیں کھایا جاتا ہے. یہ بڑا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ دے زمرے چاہتے ہیں. اب یاد رکھو اعلان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کبیرہ گناہ تو بچن کی کوشش تو کر، صغیرہ گناہ میں تیرے معاف کر دیا.
جی انسان کبیرہ گناہ دے وچ ہی لگپت ہویا جاوے، ڈیپلی انوالو ہوتا جاوے، اس کی گہرائی کے اندر چلتا جاوے، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، پھر اس کی لذت اس کے لو دے اندر رچ بس جاوے، پھر اس کا توبہ کرنا تھوڑا جہا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیرے آخری دم تک کھلا رکھے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے اجل توبہ قبل الموت، مرن تو پہلے پہلے توبہ کر لے، تو نہ حق کھا کسی کا، جی کسی یتیم دا حق کھائے گا تو اس کو بھی بڑا گناہ ہوئے گا۔ عام بندے دا حق کھان تو روکیا گیا ہے، یتیمہ دا حق جی نے کھا لیا، یہ اس کو بھی زیادہ بڑا گناہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث کہتے ہیں ردی مال، اور طیب کہتے ہیں اس کے مقابلے پاکیزہ مال، طیب طاہر پاک، اور خبیث لفظی معنی اس کا مطلب پلید نجس غلیظ۔ اتنے آئے گا وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور تسی تبدیل نہ کرو الخبیثہ گندے مال نو، اپنا گندا مال نجس مال گھٹیا مال، تے یتیم دا مال ہے پاکیزہ، مراد کی کہ یتیم دا مال چنگا مال ہے۔ ہن انج نہ دا لاؤ کہ آپ دا گھٹیا مال یتیم دے چنگے مال وچ رلا کے تے آکھو بھی چلو اندے نال ساڈا بھی دا لگ جائے گا، ساڈا مال بھی چنگے دے نال رل کے تے چنگا بھا لگ جائے گا، اندے نال یتیم نو کی فرق پیدا ہے؟ تو رب کائنات نے بڑی سختی دے نال روکیا کہ خبردار خبردار، اپنے ناقص مال نو، اپنے گھٹیا مال نو، اپنے ردی مال نو کبھی بھی یتیم دے چنگے مال دے وچ نہ رلاویں۔ یتیماں دے حقوق، اللہ اکبر، تو آگے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیمہ دا مال اپنے مال دے نال ملا کے نہ کھاؤ، جس دے وچوں تہانوں کوئی فائدہ نظر آتا ہوئے۔ اگر تسا اس طرح کر لیا تو پھر انہو کان حوباً کبیرا، یہ بڑا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ، اور اگر خفتم، خوف چلو بندی ہے، خفتم تو انو خوف ہو گئے، کیڑی شے دا؟ اللہ تقسطوا فی الیتامى، تقسطوا بالقسط، انصاف عدل۔ اگر تو انو خوف ہے کہ اسی عدل نہیں کر سکتے فی الیتامى، یتیمہ دے حق، یعنی یتیم بچی ہے، یتیم بچی اس ظاہر ہے کہ وہ بچی جس کا باپ اس جہان تو جڑ گیا ہے، پردہ پا گیا ہے، ہن اس بچی دے حقوق کوئی چاچیاں تایاں دے ہیں۔ اگر جس طرح اپنی بیٹیاں کا دھیان رکھنا ہے، اس طرح اس یتیم بچیاں کا بھی خیال رکھنا پینا، خیال تیرے تے رکھنا فرض۔ اور اگر وہ بچی یتیم غریب بھی ہوئے نال، تو پھر رشتے لبن واسطے باہر بھج میں یار اس کو نہ مال نہ جائیداد نہ زمین، یہ تو کی کرنا؟ یہ ہوئی یتیمہ بچی مالدار ہوئے،
جائیداد والی ہوئے، صاحب ثروت ہوئے، پھر بڑا بچنا بھی چلو مال کی وجہ تو نکاح کرنا ہے. تو یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا کسی دے نال مال دی وجہ تو نکاح نہ کرو. ساڈے والے دور سے مال نہیں کرتے، جنہ کو مال چنگا ہے وہ تر بچی کا رشتہ تلاش کرے بھی وہ چنگا لین لا کر جہاں محنت مزدوری کرتا ہوگی اسی وہ تو تھوڑی جی نفرت کرنے ہاں، کٹی کترانے ہاں، کہنے کہ نہ کو بچیا جائے یار وہ کی کام کی کرتا ہے. سب تو پہلے اسی پوچھنے ہیں جو بھی رشتہ بیٹے دا آوے بیٹی دا آوے یار دسو کام کی کرتے ہیں، کام پہلے پوچھنے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرن ویلے کام نہیں، صورت نہیں سیرت ویکھی کرو، اس کا دین ویکھو، دین تے کتنے گامزن نے دینی لحاظ نال نماز دی رونق اگر انہوں کا گھرانہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، امیر ہوئے تو نماز دے نیڑے ہی نہ جاتے ہو تسی انہوں کی امانت ویکھ لو، انہوں نے مربے ویکھ لو، لیکن جو سانو بھی ایسا حصہ نہ بجائے گا اس چیز سے دنیاوی مال سے نظر رکھتا ہے، دنیاوی مال نہ ویکھ، دینی لحاظ سے نال اگر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے ان کا دین ویکھ. انہی نبی پاک صاحب میرا اولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نال محبت ویکھ، پیار ویکھ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کتنی محبت کرتے کہ کتنا پیار کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا بندوبست تو کر، نوکریاں کا بندوبست اللہ تعالیٰ کی ذات کر دے گا، تیری روزی کا بندوبست اللہ پاک آپ کر دے گا. اسی پہلے روزی دیکھنے پھر نکاح کرنے، میرے آقا فرماتے نے پہلے نکاح کر پھر روزی کا بندوبست آپ نہیں ہو جائے گا.